بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے۔ بڑھاپے کی کثرت کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہوا اور کام کرتے ہوئے ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے رہتے اور وہ صلاح کی اجرت کسی سے نہیں لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر آپ کے پاس آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام بہت صائم الدہر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کرتے تو کھانا آپ کا اللہ کے حکم سے جنت سے آتا تھا اور جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر جنت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا بھی جنت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا اور اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب صبح ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل، باہر تھوڑا سیر کو جاتے ہیں۔ دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گندم کے کھیت میں جا پہنچے۔ ملک الموت نے کہا چلو اس کھیت سے چند خوشے گندم کے لے کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ گزری رات کو حلال کھانا چھوڑ کر اب یہ آرام کیوں کھاتا ہے؟ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے۔ وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی غیر کی چیز کھانا حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل نے کھانے کا ارادہ کیا تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ پس اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے، یہ بنی آدم میں سے تو معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت نے اس شخص سے کہا کہ خدا کے واسطے اپنے آپ کو ظاہر کر، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل ہوں۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، میں ہی قبض کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ دوستی کرنے آیا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ اسرائیل نے کہا کہ جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہو، یعنی کہ جس کی اجل آتی ہے اللہ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت، میں آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے تب دوستی کروں گا تم مجھے ایک بار موت کا مزہ چکھاؤ گے تاکہ میں عبرت حاصل کروں اور اپنے خالق کی اور زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، حکم ہوا
حضرت ادریس کی جان قبض کر لو۔ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ ملک الموت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو حضرت ادریس علیہ السلام پھر زندہ ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور دونوں میں دوستی ہو گئی۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، جان نکلنے کی تکلیف کیسی تھی؟ حضرت نے جواب دیا کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ کل موت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں اپنے رب کی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو جنت دیکھنے کی آرزو ہے، اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور اللہ کی اور زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے۔ وہاں آپ نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں موت کا مزہ بھی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھ لی ہے، اب مجھ کو بہت پیاس لگ رہی ہے، اجازت ہو تو جنت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہاں جانے سے پہلے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ جلد واپس آئیں گے۔ پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا اور بحکم الہی اپنے نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر جنت میں داخل ہو گئے، کیونکہ وعدہ تو باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ جنت سے نکل کر اپنے نالین کو لے کر جنت میں پھر جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اب تو میں موت کا مزہ بھی چکھ چکا ہوں، اور حق تعالی فرماتا ہے، اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہی اللہ کا فرمان ہے، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو جنت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے اے بھائی، میں ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے فرزند آپ کی جدائی میں بہت زیادہ غمگین رہتے تھے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو روز دیکھا کرو اور اس کی پوجا بھی کیا کرو، اس سے تمہارے سب رنج و غم دور ہو جائیں گے اور تم خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ آپ کی صورت اور اس میں کوئی فرق نہ تھا،
پھر ان لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق و مغرب تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں ختم ہو گیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو سیدھی راہ دکھائیں۔ واللہ عالم بالصواب۔